نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر اور شرک کے بعد سب سے بری اور بڑی بلا بدعت ہے۔ بدعت بہت بری بلا ہے۔ کفر اور شرک سے بچنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کفر کو کفر سمجھتا ہے، ایک برائی سمجھتا ہے، شرک کو ایک برائی سمجھتا ہے، لیکن بدعت کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے۔ بدعت کو انسان نیکی سمجھتا ہے جبکہ وہ نیکی نہیں ہوتی، چنانچہ اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور انسان ساری زندگی ایک گناہ کر رہا ہے اور نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا حال یہ ذکر فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں کی گئی تمام سعی، سب نیکیاں ضائع ہو گئے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ کے یہاں ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ سورہ الحدید میں اللہ جل شانہ نے اس کی ایک مثال بھی ذکر فرمائی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت ان مسیحیوں نے ایجاد کر لی تھی۔ کچھ لوگوں کا، ہم سے پہلے جو لوگ، پہلی امت ہے عیسائی مسیحی، تو انہوں نے اللہ کی عبادت کے ذوق و شوق میں اور ایک خاص ولولے کے ساتھ رہبانیت ایجاد کر لی۔ رہبانیت کہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد رہ کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، حالانکہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اگر عبادت کا یہ رنگ اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ جب دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس کے دنیا کے تمام کام اللہ نے رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ اسے چلانے کے لیے بھی تو دنیا ہی کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سب کام کرو لیکن میرے حکم کے مطابق کرو۔ مطلوب صرف اتنا ہے، زندگی گزارو، خوب کماؤ، لیکن میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اب اس سے ہٹ کر انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، آبادی کو چھوڑ دیں، گھریلو زندگی ترک کر دیں اور جنگلوں میں، غاروں میں جا کر آباد ہوں اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کریں، یہاں کوئی ہم سے ملنے والا ہو نہ ہم کسی سے ملنے والے ہوں۔ اور یہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آغاز کیا تھا اس بدعت کا، رہبانیت کا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ چیز ان پر لازم نہیں کی تھی کہ تم اس طرح پہ ہماری عبادت کرو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی اور آغاز اس کا بڑی نیک نیت ہی سے تھا۔ پھر ہوا کیا؟ فما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت نہ کر سکے، اسی ترک دنیا کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیا۔ واہ، فلاں جنگل میں، فلاں غار میں دنیا سے ہٹ کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو دعا کر دیتے ہیں
قبول ہوتی ہے۔ اب وہاں غاروں پہ لوگوں کے ٹھٹ لگنا شروع ہو گئے، اور پھر نظرانے شروع ہو گئے، اور جو قباحتیں ہوتی ہیں جو اس دور میں بھی موجود ہیں، وہ ساری قباحتیں وہاں شروع ہو گئی۔ تو جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ کی رضا وہ نہ رہی، ترک دنیا کے پردے میں انہوں نے دنیا جمع کرنا شروع کر دی، اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ جو سب سے بڑی اس میں خرابی ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہے اور اسے غلط نہیں سمجھتا۔ تو بدعت کے اندر یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی موقع ملا، آپ نے جہاں دوسرے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، وہاں بدعت کے فتنے کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ بدعت کہ اس سے بچو۔ میرے سامنے اس وقت حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح ہے۔ اس میں ایک باقاعدہ چیپٹر ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ کے رہنا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ لازم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بازی میں مت پڑو۔ اور قرآن مجید نے یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی میں تلاش کرو، اپنی ہدایت سنت میں تلاش کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرو، وہ ہدایت ملے گی۔ تو کتاب اور سنت یہی ایک مومن کی زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ ہونا چاہیے، کتاب اور سنت۔ اب اس کے مقابلے میں بدعت آئے، چنانچہ سب سے پہلی ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ روایت متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کی مذمت بھی فرمائی اور بدعت کی تعریف بھی فرما دی کہ بدعت ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے اس میں لفظ ہے کہ من احدث، جس نے ابتداع کی، جس نے کوئی نئی چیز گھڑی، کوئی نئی چیز پیدا کی، سب سے پہلی یہ چیز احداث ہونا چاہیے، یعنی اس سے وہ چیز نکل گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں تھی، لوگوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑ دی۔ اب اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کتاب میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں چونکہ برس گزر گئے، وہ ایک نئی چیز ہوگی، لیکن فی الحقیقت وہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کا چہرہ نکھار کر وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ اور یہ کام ہوتا ہے مجدد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر صدی کے کنارے پر اللہ کسی ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی 100 سال کے عرصے میں دین پر لوگوں نے اپنی غفلتوں سے جو گرد و غبار اس کے چہرے پہ ڈال دیا تھا، ایک بندہ اللہ 100 سال کے بعد پیدا کرتا ہے کہ جو اس گرد و غبار کو دور کرتا ہے اور دین کا رخ روشن لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔
تو ارشاد یہ فرمایا کہ وہ چیز نئی ہونی چاہیے، نئی ہونی چاہیے ایک، اور دوسری فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، یہ دوسرا لفظ ہے، نئی چیز ہو اور ہمارے اس دین میں ہو۔ اس سے ایک بہت بڑا شبہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جب بدعت سے روکا جاتا ہے تو ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نئی چیز یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، تو دیکھو ریل گاڑی بھی تو نئی ہے، بس بھی تو نئی ہے، یہ مساجد کا یہ انداز بھی نیا ہے، مدارس بن گئے یہ بھی تو نئے ہیں، اور تربیت کے طریقے مختلف وہ بھی تو نئے ہیں۔ تو بہت سی مثالیں سناتے ہیں۔ تو اگر نئی چیز، ہم کوئی نیا ایک نیک کام کر رہے ہیں، اگر یہ بدعت ہے تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، جہاز کا سفر چھوڑ دو، گدھوں پہ آ جاؤ، اونٹوں پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ دنیا میں، دنیا کی ترقی تو ہوتی اسی سے ہے کہ آپ نو بنو چیزیں ایجاد کریں، تمدن کو ترقی دیں، نئی نئی سہولتیں آ رہی ہیں، آسائشیں آ رہی ہیں، دنیا کی ترقی تو یہ ہے۔ لیکن یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ہمارے اس دین میں نماز کا کوئی طریقہ نیا گھڑ لے، کوئی ایسی چیز جو بذات خود نیکی ہو، لیکن اس نیکی کی صورت ایک نئی اختیار کر لیتا ہے، ایک ایسی صورت جس کا التزام نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ صحابہ کرام نے فرمایا، اور وہ اس صورت کو، اس شکل کو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے لازم سمجھ لیتا ہے۔ اب یہ چیز غلط ہے۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں کہ جن میں انہوں نے ایسی باتوں پہ نکیر فرمائی کہ یہ چیز تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، نیکی کر رہے تھے، لیکن فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نیکی تھی، لیکن اس انداز میں نہیں تھی جس انداز میں تم کر رہے ہو، نکیر فرمائی اس پر۔ تو دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص نئی صورت، کوئی نیا عمل شروع کرتا ہے، وہ بدعت ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ما لیس منہ، ایسا کام جو اس میں نہیں ہے، یعنی وہی بات جو پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کام دین میں تھا لیکن لوگوں نے اپنی غفلت سے اسے ترک کر دیا، تو اب اس کام کا آغاز کرنا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو بتانا، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اصل دین کو ظاہر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں، دنیا میں نہیں، ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کا آغاز کرے، کوئی نیا عمل شروع کرے جو دین میں نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو ایسا شخص مردود ہے، اور ایسے شخص کا یہ عمل بھی مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کی ڈیفینیشن بھی بیان فرما دی، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی بیان فرما دی کہ ہر بدعت کو رد کرنا چاہیے، اس سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سینسیٹیو تھے۔ ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یعنی لفظ اما بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خطاب کے دوران یہ بات فرمائی، اور دوسرے محدثین نے لکھا کہ عموماً خطبہ جمعہ میں آپ یہ بات ارشاد فرماتے تھے، اور علماء کرام نے اپنے خطبہ جمعہ کا اسے حصہ بنایا ہوا ہے، ان جملوں کو۔
تو فرمایا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ انسان بولنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو سب سے بہترین بات جو انسان اپنی زبان سے نکالے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی تلاوت، یہ سب سے بہترین بات، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایک ایک کلمے پر، ایک ایک حرف پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، گویا اللہ کے ساتھ اس کا بزنس چلتا رہتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے احسن الحدیث، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے قرآن مجید کو فرمایا کہ یہ سب سے حسین ترین بات یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بہترین بات وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے کئی علماء کو دیکھا تو دنیا کی باتیں بالکل کم کرتے تھے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، اور جب بھی بات ہوتی تھی قرآن کی ہوتی تھی یا حدیث کی ہوتی تھی تو پوری زندگی ان کی اسی رنگ میں اور اللہ کی یاد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری۔ تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک غالباً، وہ فرماتے ہیں بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، بڑے مجاہد تھے، صوفی تھے، محدث تھے، اونچے مرتبے کے آدمی ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قافلہ، حج کا قافلہ جا رہا تھا، تو کسی نے مجھے یہ کہا کہ اس میں خاتون ہے جو قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، جو بات آپ پوچھیں گے تو اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے جا کر ان سے سوال کیا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے قرآن کی آیت میں اس کا جواب دے دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ قرآن کی آیت میں اس کا جواب دے دیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ قرآن کی آیت میں اس کا جواب دے دیا۔ یعنی کئی سوال، غالباً 40 سے زیادہ سوالات ہیں کہ جو وہ قرآن سے اس کا جواب دیتی تھی، اپنی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ خاتون ہے، ایک خاتون ہے۔ تو ایک ایسا دور، سنہری دور ہمارا گزر چکا کہ جس میں مسلم خواتین کو قرآن مجید پر اتنا عبور تھا کہ بظاہر دنیا کی بات ہے لیکن جواب اس کا وہ قرآن سے دے رہی ہیں، اپنی بات کرتی ہی نہیں۔ زندگی ان کے یعنی ذہن میں قرآن رچا بسا ہوا ہے۔ یہ بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے اگر کسی شخص کو یہ حاصل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین سیرت، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آدمی کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے، اور یہ ایسا ایک رول ماڈل ہے کہ جسے دیکھ کر آدمی وہ کام کرے تو اس میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی اور ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ تیسری بات فرمائی وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام کیا ہیں؟ جو نئے پیدا کر لیے جائیں، نئے کام جو دین میں پیدا کر لیے جائیں، یہ بدترین کام ہے، ان کے اندر شر ہی شر ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ان تنبیہ فرما دی، بدعت دیکھنے میں بظاہر بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر
الٹے راستے پہ ڈال دے گی، اور ظاہر ہے کہ الٹے راستے کا انجام اور اس کی منزل وہ جہنم ہے۔ تو کتاب اور سنت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اسی پر انسان چلتا رہے تو چلتے چلتے بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو انجام اچھا نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا، اور یہ ایک خواب کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، اور جب کہ آپ سو رہے تھے انہوں نے آ کر کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، دیکھیے یہ جو صاحب ہیں ان کی ایک خاص شان ہے، ایک مثال ہے ان کی مثال ان کے سامنے بیان کیجیے، ان کی شان ان کے سامنے بیان کیجیے۔ تو ان فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، تو ہم بات کریں گے تو انہیں کیسے معلوم ہوگا، تو سو رہے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھ سو رہی ہے دل جاگ رہا ہے، آنکھ سو رہی ہے دل جاگ رہا ہے، لہٰذا جو بھی کہو گے وہ سمجھیں گے، سنیں گے سمجھیں گے۔ اب یہ نبی کی ایک شان ہے جس میں نبی عام انسان سے بلند تر ہوتا ہے، اسی لیے نبی کا خواب حجت ہے، نبی کا خواب وحی ہے۔ شیطان کبھی بھی نبی کے خواب میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اللہ نے خواب میں دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بس وہ صورت دکھا دی گئی، یعنی مقصد یہ تھا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس پر حضرت اسماعیل نے کیا بات کہی ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، افعل ما تؤمر۔ گویا کہ نبی کو خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ حکم ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ سورہ الفتح میں ایک خواب آپ کا ذکر فرمایا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ مسجد الحرام میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور اپنے سر کا، صحابہ کے ساتھ ہیں، سر کا حلق کروا رہے ہیں یا قصر کروا رہے ہیں، تو یہ دیکھا۔ اب ظاہر ہے جب یہ شکل آپ کو صورت دکھائی گئی خواب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں، تو آپ نے عمرے کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور پھر حدیبیہ میں جا کر وہ واقعہ ایک پیش آ گیا، رکاوٹ پیش آ گئی، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اگلے سال، یعنی یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کی۔ اب یہ حکم جو عمرے کا ملا تھا یہ خواب میں ملا تھا، تو یہاں سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کا خواب کیسے حجت ہے کہ ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فیہا مأدبۃ، آپ کا حال اس شخص کی طرح ہے، اس ایک کریم اور ایک سخی شخص جیسا ہے، آپ کی شان ایک کریم شخص جیسی ہے کہ جس نے
ایک بڑا گھر بنایا، بڑی حویلی وہ بنائی، اور اس میں دعوت عام کا اہتمام کیا، اس خوشی میں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا ہے اور کھلا گھر دیا ہے، تو اس خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت بھی عام، سب کو آنے کے لیے دعوت دے دی کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ وَبَعَثَ دَاعِيًا، اور ایک بلانے والے کو بھیجا، جاؤ لوگوں میں اعلان کرو اور ان کو بلا کے لاؤ۔ اب فرمایا کہ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، جس نے اس پکارنے والے کی پکار کو سنا، قبول کیا، وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور کھانا کھائے گا۔ ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من المأدبہ، اور جس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اور کھانا نہیں کھائے گا، یعنی محروم رہے گا، نعمت سے محروم رہے گا۔ یہ مثال بیان فرمائی ان فرشتوں نے۔ اب اس پر کہا دوسرے فرشتے جو آپس جماعت کی صورت میں آئے تھے، دوسرے کچھ کہتے ہیں اولوہا یفقہہا، اس بات کی وضاحت کرو، اس بات کی وضاحت کرو کہ اس سے مراد کیا ہے، تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اب دیکھیے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، یہ براہ راست اللہ کے زیر ہدایت ہوتے ہیں، فرشتے تو ایک واسطہ ہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک مثال اور بات تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سمجھا رہا تھا، اللہ پڑھا رہا تھا۔ پیغمبر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے۔ اب جیسے کلاس میں سمجھایا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرما رہا ہے، تو کہا کہ اس کی تعویل کرو، اس کی وضاحت کرو تاکہ سمجھ جائیں۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ انہو نائم، سو رہے ہیں۔ اب دیکھیے بات ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ تو دوسروں نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل تو جاگ رہا ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا یہ جو گھر ہے نا، جو گھر بنایا، گھر جنت ہے، وہ گھر جنت ہے، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ جیسے گھر کسی شخص نے بنا، تو گھر جنت اللہ نے بنائی، اور اس میں دعوت کے لیے پکار، جنت میں آنے کے لیے پکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دی۔ آپ کو بھیجا اللہ نے، تو لوگوں کو بلاؤ کہ آؤ جنت میں آؤ، آؤ جنت میں آؤ۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اب جس نے اس پکار کو سنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی، اس لیے کہ پکارنے والا تو اصل میں اللہ ہے۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے دراصل اللہ کی بات نہ مانی۔ اب یہ بات وہی ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید میں بھی نازل فرما دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ آپ کا کہا وہ اللہ کا کہا ہے۔ دین کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے۔ دین کے بارے میں آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ نری وحی ہوتی ہے، تو جو آپ کی بات مانتا ہے وہ دراصل اللہ کی بات مان رہا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یہ کافر ہے یا مومن ہے۔ فرق کس سے ہوگا؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ اگر ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے تو مسلم ہے، نہیں مانتا ہے تو کافر ہے۔ اس سے یہ روایت بخاری کی روایت ہے، اس سے ہمارے زمانے میں پھیلے ہوئے ایک فتنے کا جواب بھی سامنے آتا ہے۔ فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جو آسمانی مذاہب کے ہیں وہ سبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہود بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے محمد الرسول اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو آخر کسی نبی ہی کو مان رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہود، اور وہ کہتے ہیں ہم بھی ایک نبی کو مان رہے ہیں اور وہ سچے نبی تھے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسیحی کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت مسیح بھی سچے نبی تھے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانا تو بھی ہمیں جنت میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک سچے نبی ہی کے تو مان رہے ہیں، ان کو نہیں مانا تو ان کو تو مان رہے ہیں۔ لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ نبی وقت کا ماننا یہ لازم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الشعراء میں انبیاء کے واقعات دیکھیے، اس میں انداز یہ اختیار کیا گیا، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، قوم صالح نے رسولوں کی تکذیب کی۔ حالانکہ وہ تکذیب کس کی کر رہے تھے؟ اپنے وقت کے پیغمبر کی، حضرت صالح کی، حضرت ہود کی، حضرت نوح کی۔ لیکن اللہ جل شانہ یہ نہیں فرما رہا کہ اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، بلکہ فرما رہا کہ رسولوں کی تکذیب کی۔ ایک نبی کو جھٹلانا یہ سب نبیوں کو جھٹلانا ہے، سب نبیوں کو، اس لیے کہ سب نبی اللہ کی طرف سے آئے، سب نبیوں کی دعوت اور سب نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا۔ تو جو کسی ایک نبی کو، کسی ایک سچے نبی کو جھٹلاتا ہے، وہ ایک کو نہیں جھٹلاتا، وہ سب کو جھٹلا رہا ہے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہود میں حضرت عیسیٰ آئے، جنہوں نے نہیں مانا، بہت سے یہودی تھے، انہوں نے نہیں مانا، اکثر نے انکار کیا، وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، مسلمان نہ رہے۔ مسلمان وہ تھے اس دور میں جو حضرت مسیح پر ایمان لائے۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ بھلے اس سے پہلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن پیغمبر وقت پر ایمان لانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جو نہیں مانتا وہ پیغمبر وقت کا انکار کر رہا ہے، اور کسی ایک پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے درمیان ایک فرق کرنے والے ہیں، ایک شناخت دینے والے ہیں، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہم سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمیں بتایا، یہ تعلیم فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان ضروری، جتنے رسول آئے ان سب پر ایمان ضروری۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، کوئی ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ چنانچہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل، دین محمدی پر ہوگا، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، لیکن ایمان سب پیغمبروں پر ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے ہمارے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے ہمارے دور میں، ان کا دور ختم ہو چکا، لیکن اگر ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ کسی سچے پیغمبر کو جھٹلانا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ایمان پر قائم رہنا اور عمل میں سنت پر برقرار رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں ایمان، کفر اور شرک کی پہچان عطا فرما اور ایمان اپنے دل میں بسانے کی، پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال، تمام نیکیاں سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور بدعت کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو سب بیماریوں سے صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا فرما، نفرتوں اور کینوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما۔ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔